بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ کہ ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی صف بندی ماضی میں تحریک عدم اعتماد کب کیسے اور کس کے خلاف پیش ہوئی، مکمل اس پر ڈسکس کریں گے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ مہنگائی اور معاشی بد انتظامی بتائی جا رہی ہے۔ ایسے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے باہمی روابط اور ملاقاتوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ان رابطوں میں حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ یہ تحریک کب اور کیسے پیش کی جائے گی، اس بارے میں ابھی حزب اختلاف نے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی ہے، تاہم اس تحریک کے ناکام ہونے سے متفق خود عمران خان کے وزراء پیشگوئی کرتی ہے۔ اس تحریک عدم اعتماد کے کامیابی یا ناکامی کے اسباب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کب اور کتنی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ سن 1999 وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ پاکستان میں سن 1973 کے آئین میں جب تحریک عدم اعتماد کا طریقہ واضح کیا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 2/3 اکثریت حاصل تھی، تو کبھی یہ تحریک کسی نے پیش کرنے کا سوچا بھی نہیں، مگر آگے چل کر جب ملک میں ایک بار پھر جمہوری سفر شروع ہوا تو تحریک عدم اعتماد جیسی فضا بھی اس کا مقدر بن گئی۔ سابق وزیر اعظم نے بینظیر بھٹو جب سن 1986 میں ملک واپس آئیں تو پنجاب کے شہر لاہور میں ان کا جو استقبال ہوا اسے آج بھی فقید المثال کہا جاتا ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر ہر طرف عوام ہی عوام تھے۔ سن 1988 میں جب ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد نئے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے مارشل نافذ کرنے یا کوئی اور نظام حکومت متعارف کرانے کے بجائے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور یوں بینظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ ان انتخابات کے بعد نواز شریف ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کے مطابق یہ وہ عرصہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت صرف فیض آباد کے چوک میں ختم ہو جائے گی، تاہم قصہ یہی تمام نہیں ہوتا۔ ابھی حکومت کو بنے 2 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر متفق ہو گئے۔ نصرت جاوید کے مطابق اپوزیشن اپنے اراکین مری لے گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاو اپنے اراکین کو سوات لے گئے تاکہ کوئی وفاداری تبدیل نہ کر سکیں۔ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا پس منظر کیا تھا؟ بینظیر حکومت کے پہلے دور میں بدعنوانی کو ملکی حالات کی خرابی کی وجہ سے قرار دیا جا رہا تھا۔ صدر مملکت اسحاق خان جو سابق بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے دوبارہ اسمبلیاں تحلیل کر کے حکومت کے خاتمے کا اعلان بھی کیا۔ رواداد خان کی سربراہی میں ایک سیل بھی قائم کر دی تھی، جسے حکومتی عہدیداروں کی طرف سے کی جانے والی بدعنوانی پر نظر رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ہی ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف بھی بدعنوانی اور اغوا جیسے الزامات بھی میڈیا کی زینت بن چکے
اینکر پرسن اور سینئر صحافی حامد میر کے مطابق یہ ایک ایسا وقت تھا جب ISI کے سربراہ جنرل حمید گل انتخابات سے قبل ہی بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف خاصے متحرک تھے اور وہ بھی اس عدم اعتماد کے بھرپور حامی تھے اور انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد IJI کے نام سے اپوزیشن کو متحد کر دیا، جبکہ خان عبدالولی خان جیسے نامور اپوزیشن رہنما بھی وزیر اعظم کے خلاف متحرک تھے۔ نصرت جاوید کے مطابق فوج کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو نے قدم جما لیا تو پھر وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گی جنہوں نے ان کے باپ اور ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور اذیتیں پہنچائیں، تاہم راتوں رات IJI بھی بنا دیے گئے۔ ان کے مطابق نتائج پھر بھی توقعات کے برعکس آئے۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی مگر انہیں پنجاب کی حکومت نہیں دی گئی۔ سن 1999 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کیوں ہوئی؟ تمام تر کوششوں کے باوجود حزب اختلاف کی بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک ناکامی سے دوچار ہوئی۔ یہ ناکامی بین الاقوامی اخبارات کی بھی شرح سرخیوں میں نمایاں طور پر شائع ہوئی۔ صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو اور ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ ان کے مطابق بے نظیر بھٹو کے ساتھ ثابت قدم لوگ تھے جنہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نصرت جاوید اس دلیل کی حمایتی ہیں۔ ان کے مطابق جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تو پیپلز پارٹی کا ایک رکن تلاوت قرآن کے بعد فوری طور پر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں زبردستی کچھ لوگ مری لے گئے تھے۔ اگر وہ اپنے لیڈر اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس تحریک کے خلاف ہیں۔ نصرت جاوید کے مطابق یہ اپوزیشن کے لیے پہلا دھچکا تھا۔ ان کے مطابق جب اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تو حکومت کے حق میں 4 ووٹ اضافی ہی نکلے۔ حامد میر کے مطابق اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں قائد حزب اختلاف غلام مصطفیٰ جتوئی نے وزیر اعظم بننا تھا، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم بنے۔ نصرت جاوید کے مطابق چودھری انور عزیز جو IJI کے پلیٹ فارم سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اس قرارداد کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کو 4 ووٹ اضافی ہی ملے۔ حامد میر کے مطابق بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ISI اور IG میں بھی بہت سخت مقابلے کی فضا تھی۔ ایسے حالات میں جب ISI حکومت کے خلاف کھڑی نظر آ رہی تھی تو IB بھی وزیر اعظم تک ہر وقت اور صحیح اطلاعات پہنچا رہی تھی۔ کیا حزب اختلاف کی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ قانونی ماہرین کے مطابق پاکستان کے آئین کے تحت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی سب کے سامنے ہوتی ہے۔ اس میں پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینیٹ کی طرح خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو 3 دن سے پہلے اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور 7 دن سے زیادہ اس پر ووٹنگ میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ نصرت جاوید کے مطابق تحریک عدم اعتماد پیش کرنا آسان ہے، جبکہ اس کا منظور ہونا بہت مشکل ہے۔ ان کے خیال میں بے نظیر کے پہلے دور حکومت سے عمران خان کہیں زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی مضبوط حکومتیں قائم ہیں۔ نسیم زہرا کے مطابق
آج کے حالات میں ایک بات 100% حتمی ہے کہ جب تک فوجی قیادت کا کردار اس تحریک میں وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوگا تو تب تک یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے امکانات پر بات کرتے ہوئے نسیم زہرا کا کہنا تھا کہ حکومت کا ایک اپنا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ہی بے نظیر بھٹو کا ساتھ دینے والے خود بہت مضبوط